86,400۔ استاد کا سوال انتہائی اچھوتا اور حیران کن مگر دلچسپ تھا۔ کلاس میں موجود تمام طلباء و طالبات اپنی اپنی باری پر سامنے آتے اور اس سوال پر اظہار خیال کرتے۔ استاد نے بچوں سے سوال کیا تھا کہ اگر انہیں ہر روز 86,400 روپے دیے جائیں تو وہ اس کا کیا کریں گے۔ یہ حیرت انگیز سوال سن کر بچوں کے چہرے پر خوشی اور تعجب کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ان بچوں نے اتنی بڑی رقم اپنے پاس ہونے کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی کہ یہ رقم انہیں روزانہ دی جائے گی۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ وہ اس پیسے سے نئی کار اور آئی فون خریدے گا۔ ایک اور طالب علم کا جواب تھا کہ وہ اس پیسے سے نیا گھر خریدے گا۔ بہت سے طالب علموں نے دوسروں کی مدد کرنے، ہسپتال اور اسکول بنانے، خیراتی اداروں کی امداد، مسجد کی تعمیر اور ماں باپ کو حج اور عمرہ کرانے کا بتایا۔ بہت کم طلباء و طالبات نے اس پیسے سے کاروبار شروع کرنے کا ذکر کیا۔ چند ایک نے دنیا گھومنے کا پروگرام بھی بنایا۔ الغرض پوری کلاس ہی پیسے کا استعمال جانتی تھی۔ انسان بھی ایک عجیب مخلوق ہے۔ یہ دنیا کی 87 لاکھ مخلوقات میں سے واحد مخلوق ہے جو پلاننگ یعنی منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ جانور اس صلاحیت سے یکسر محروم ہے۔ دنیا کے پہلے گدھے اور آج کے گدھے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، وجہ پلاننگ کا نہ ہونا۔ ہم انسان کافی کا ایک کپ پینے سے لے کر آئندہ 10 سالوں تک کی منصوبہ بندی کر کے رکھتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں کہاں گزارنی ہیں، بچوں کو کون سے اسکول میں داخل کرانا ہے، کون سے کاروبار میں انویسٹ کرنا ہے، حج اور عمرے پر کون سے سال جانا ہے، ویکینڈ سے لے کر اگلے سال عید کی شاپنگ تک ہم انسان ہر کام کی منصوبہ بندی کر کے رکھتے ہیں۔ کلاس کے اختتام پر ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا، سر آپ نے 86,400 کا نمبر ہی کیوں لکھا جبکہ آپ 5-10 کروڑ یا 50-60 ارب روپے بھی تو لکھ سکتے تھے۔ اس طالب علم کے سوال میں یقیناً لاجک تھی۔ استاد اس کے سوال پر مسکرائے اور اسے سراہتے ہوئے کہا، تم سوال کی جڑ تک پہنچ گئے۔ باقی تمام طلباء طالبات نے اس سوال کو بھی ایک عام سوال کی طرح لیا اور وہ اس کی اصل روح تک نہ پہنچ سکے۔ استاد نے بتایا کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور یہ 24 گھنٹے سیکنڈز میں 86,400 بنتے ہیں۔ یہ 86,400 سیکنڈز ہمیں روزانہ ملتے ہیں۔ یہ وقت ایک ایسا اثاثہ ہے جو سب سے قیمتی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس اثاثے کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو 86,400 سیکنڈز کل گزر گئے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ دنیا کی کل معیشت تقریباً 500 کھرب ڈالر بنتی ہے۔ ہم یہ سارا پیسہ خرچ کر کے بھی ایک دن کے 86,400 سیکنڈز واپس نہیں لا سکتے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وقت کتنا قیمتی اور نایاب شے ہے۔ آپ نے وہ محاورہ ضرور سنا ہوگا کہ وقت کی قدر کرو۔ یقین جانیے وقت کی قدر کرنے سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ صرف قدر کرنے اور احساس کرنے سے بھی وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کا درست، صحیح اور بھرپور استعمال ہی قابل قدر ہے۔ بوریت آف بورڈم کا لفظ 1852 میں پہلی مرتبہ مشہور مصنف چارلز ڈکنز نے استعمال کیا۔ اس سے قبل کی دنیا بوریت کے اس معنی سے ناآشنا تھی جو موجودہ دور میں رائج ہے۔ آپ حد ملاحظہ کریں، آج کل لوگ باقاعدہ بور ہو جاتے ہیں۔ زندگی آسائشوں سے بھرپور ہے۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور اسمارٹ فون کے ہوتے ہوئے بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں۔ یہی اسمارٹ فون، سوشل میڈیا اور گیجٹس کو بوریت دور کرنے کی کنجی بھی سمجھا جاتا ہے۔ آج کا نوجوان ہر آن اس بوریت کو دور کرنے کے درپے ہے، جبکہ در حقیقت وقت آپ کے ہاتھ سے پھسل رہا ہوتا ہے۔ آپ کے 86,400 سیکنڈز یوں ضائع ہو رہتے ہیں جیسے بارش کے بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق اسمارٹ فون استعمال کرنے والے لوگ ایک دن کے 5 سے 7 گھنٹے اس کی نظر کر دیتے ہیں۔ یہ سال کے 72 دن بنتے ہیں۔ اسمارٹ فون کو بنے ہوئے کم و بیش 10 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ 72 دن کو اگر ایوریج مان لیا جائے تو 10 سال میں پورے 2 سال 82,02,800 سیکنڈز صرف اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کی نظر ہو گئے۔ اس وقت سے حاصل وصول کیا ہوا اپنی زندگی کی بیلنس شیٹ سے ہر انسان بخوبی واقف ہے۔ کیا وقت کی اس سے زیادہ بے قدری ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا اور اسمارٹ فون کا استعمال یقیناً وقت کا ضیاع نہیں ہے اگر اسے کسی جائز فائدے اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ فی زمانہ ہمیں ہارڈ ورک کی بجائے اسمارٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کم وقت میں زیادہ کام۔ یہ اسمارٹ فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پیسے کا سب سے بہترین استعمال کیا ہے؟ آپ کہیں گے کاروبار کرنا، یعنی پیسے سے پیسہ بنانا۔ انویسٹمنٹ پیسے کا بہترین استعمال ہے۔ انویسٹمنٹ کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 دنیاوی انویسٹمنٹ، اس میں کاروبار، تجارت اور دکان وغیرہ شامل ہیں۔ دوسری انویسٹمنٹ آخرت کی انویسٹمنٹ ہے۔ صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، کسی غریب، مسکین، ضرورت مند کی مدد کرنا یا کسی عبادت میں مال خرچ کرنا آخرت میں آپ کے مال یعنی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنے گا۔ بالکل اسی طرح وقت کی سب سے بہترین انویسٹمنٹ بھی 2 حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ اپنا قیمتی اثاثہ یعنی وقت دین و دنیا کے بہترین کاموں میں ہی خرچ کریں، بصورت دیگر یہ ضرور خرچ ہو جائے گا۔ امریکی صدر ابراہم لنکن نے وقت کے بارے میں کہا تھا کہ ٹائم از منی، مگر وقت اور پیسے میں بہت فرق ہے۔
रुपया पैसा आप खर्च कर सकते हैं, उधार ले और दे सकते हैं, ये आपसे चोरी हो सकता है और आप कंगाल हो सकते हैं। ताहम पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं, मगर वक्त दोबारा नहीं कमाया जा सकता। वक्त हर हाल में आगे की तरफ सफ़र जारी रखता है। दूसरों का आपको दिया हुआ वक्त सबसे कीमती तोहफ़ा है। अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में से आपके लिए वक्त निकाल रहा है तो उसके वक्त की हर हाल में कदर करें। हमारे यहाँ वक्त पर पहुँचने वाले को बेवकूफ़ और फारिग समझा जाता है, जबकि ताख़ीर से पहुँचने वाले को समझदार और ज़माना शनास समझा जाता है। वक्त की इससे ज़्यादा बेकदरी और क्या होगी। तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरक्की का एक अहम राज वक्त की कदर करना है। वैसे अब ये राज कोई राज तो नहीं रहा, फिर भी हम इस राज को ना अपनाएं तो इसका सीधा सा मतलब हमारी सुस्ती, मामलात को आसान लेना और वक्त की बेकदरी है। हमारे हाथ में किस्मत की लकीरें ज़रूर मौजूद हैं, मगर वक्त की लकीर कुदरत ने खींची ही नहीं कि इंसान को इस अनमोल तोहफ़े की कदर नसीब हो। इंसान इस अनदेखी नेमत को यूं ज़ाया कर देता है जैसे इसे पता हो कि इसके नसीब में अभी बहुत वक्त बाकी है। हर गुज़रता दिन, ढलता सूरज और गहरी रात के फैलते साए हमारी ज़िंदगी के 86,400 सेकंड्स हमारी ज़ीस की किताब से इस तरह मिटा देते हैं कि ये फिर कभी वापस नहीं लौट सकते। अभी जो वक्त मैसर है इसे बेहतरीन इस्तेमाल करें। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाएं। नौकरी, कारोबार, फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मज़हब, समाज और अपनी ज़ात पर अपने कीमती और ख़त्म होते वक्त को खर्च करें। आपका वक्त बदल जाएगा।